إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے تقریباً 9 دن گزار چکے ہیں. گویا اگر یہ کہیں کہ ہم نے تقریباً 1 عشرہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے گزارا ہے، یقیناً یہ ہر مسلمان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے اور بقیہ رمضان کو اور مزید محنت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین کرام، سورہ بقرہ کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہے کہ تمہارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنی عظیم عبادت ہے. اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا تمہارا کتنا بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا. کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس کسان کی جیسی، اس فارمر کی سی ہے جو فارمر کے زمین میں ایک بیج بوتا ہے اور اس بیج کے ذریعے سے ایک پودا نکلتا ہے اور اس پودے میں 7 الگ الگ برانچز نکلتے ہیں اور ہر برانچ میں 100 دانے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہارے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے کی مثال ایسی. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اور بڑھا کر دیتا ہے. حاضرین، آیت کا معنی اور مطلب آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ اس عنوان کو آپ بہتر انداز میں سمجھ لیں گے. یہ بات جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال 700 روپیے خرچ کرنے کی سی ہے. جیسا ایک کسان ایک دانہ زمین میں بوتا ہے پھر اس سے اس کا اندازہ اس کو ہوتا ہے کہ اس سے 700 دانے نکلیں گے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسے ہی ہم بھی تمہارے 1 روپیے کو 700 روپیے بنا دیتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اور مزید بڑھا کر دیتا ہے. کم کرنے والا اللہ رب العالمین نہیں ہے بلکہ مزید بڑھانے کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، مزید بڑھا کر دینے کا اللہ رب العالمین نے یقین دلایا. تو حاضرین، ہم رمضان کی جو عبادتیں انجام دیتے ہیں انہی میں سے ایک بہت ہی عظیم عبادت رمضان کی اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی عبادت ہے. حاضرین، جیسے نماز اور روزہ ہمارے بدن کی عبادت ہے، ویسے ہی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا یہ ہمارے مال کی عبادت ہے. اور اللہ رب العالمین نے جہاں رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اور آپ سے بدنی عبادت کا تقاضا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے،
وہیں اللہ رب العالمین نے ہم سے اپنے مال کو خرچ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ حاضرین، یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ ہم اللہ کے راہ میں رمضان میں دیں۔ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں، رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں۔ زکوٰۃ تو آپ پر جب فرض ہو جاتی ہے تب آپ پر ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں، کوئی آدمی آگے پیچھے کر کے اسے رمضان میں دیتا ہے اس نیت سے کہ اس میں دینے سے ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور جو بھی مدارس ہیں، جو بھی مستحقین ہیں، وہ لوگ رمضان میں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے ہم رمضان میں زکوٰۃ کے طور پر جو عبادت ہے اسے انجام دیتے ہیں، تو یہ صحیح ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ اس میں غلط فہمی میں آ گئے ہیں کہ رمضان میں اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو اس کا بھی ثواب اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ ایسی بات کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے، اس بات کو کلیئر کر لینا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے جو ہے یہ بات، یا یہ جو ہے کیسے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ زکوٰۃ کو رمضان میں دینے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ ہاں، آپ کی نیت کے بل بوتے پر اللہ رب العالمین آپ کو ثواب زیادہ عطا کر سکتا ہے، لیکن رمضان کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے اور زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک روایت بہت مشہور ہو گئی۔ روایت کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں ایک فرض نماز پڑھتا ہے تو اسے 70 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، اور اگر ایک نفل نماز پڑھتا ہے یا ایک نفل عبادت کرتا ہے تو وہ فرض نماز کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ ایک بات مشہور ہو گئی اور ایک حدیث مشہور ہو گئی جو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے۔ یہ روایت نہایت ہی ضعیف ہے، بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ حد درجے یہ روایت ضعیف ہے۔ تو گویا بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آدمی زکوٰۃ کو رمضان میں دیتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی وجہ سے دے سکتا ہے، ورنہ زکوٰۃ کا اس رمضان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات سب سے پہلے آپ کلیئر کر لیں۔ دوسری بات جو آپ کو ہم کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ سال بھر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا معمول تھا، اور جب رمضان آ جاتا تو رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کالریح المرسل، جیسے تیز و تند ہوا چلتی، ایک ہے کہ نارمل ہوا چلنے لگے آدمی اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جب بہت تیز ہوا چلنے لگتی ہے تو آدمی کو ایک اور زیادہ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے اسے بارش کی امید لگتی ہے، کیونکہ جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اپنی نارمل ہوا سے زیادہ چلنے لگتی ہیں، تو آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد شاید بارش ہونے والی ہے، یا آس پاس کے علاقے میں کہیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس قدر خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے کہ پورے مدینے کے جو بھی غریب ہیں، مجبور ہیں، ہر شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زکوٰۃ کا مال نہیں دیتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو زکوٰۃ فرض ہوئی ہی نہیں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اتنا مال رکھا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو سکے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے آپ کے پاس مال 1 سال تک رہنے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال آتا اور 3 راتوں سے زیادہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال بچا ہو، اس کا ہمیں جو ہے کوئی بات یاد نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم تقویٰ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں کیسے خرچ کرتے تھے اس کی ایک مثال آپ سمجھ لیں۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمیں عصر کی نماز پڑھائے، اور نماز سے جیسے اسلام پھیرا تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے کمروں میں سے کسی ایک کمرے میں گئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے دیوار سے لگ کر مسجد نبوی سے لگے ہوئے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ گئے۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بیٹھ کر جو اذکار ہوتے تھے اذکار کرتے تھے، لیکن آج خلاف معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ چلے گئے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے چہروں کو پڑھا کہ صحابہ اکرام گویا پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا معاملہ ہو گیا
کہ آپ سلام پھیرتے ہی گھر کے اندر داخل ہو گئے، کوئی معاملہ تو نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صحابہ میں سمجھ گیا کہ تم کس بات کے لیے پریشان ہو۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ میں نماز میں مصروف تھا، لیکن مجھے بات یاد آئی کہ ایک جو ہے سونے کا ڈلیا یا ایک سونے کا سکہ میرے گھر میں موجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی رات اس کو میں اپنے گھر میں رکھ کر گزار دوں۔ اسی لیے مجھے جیسے ہی نماز میں یاد آئی بات، نماز کے فوراً بعد جا کر میں نے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اپنی بیوی کو حکم دیا، پھر واپس تمہارے درمیان آیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ عام دنوں میں جب رمضان کا مہینہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حساب خرچ کرتے تھے، بے حساب خرچ کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ملاقات کر کے اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو حاضرین، دوسری ایک غلطی جو ہمارے بہت سارے مسلمانوں سے ہوتی ہے، وہی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ کہ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہم بہت خرچ کرتے ہیں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، لیکن بہت سارے لوگ رمضان بھر صرف زکوٰۃ ہی تقسیم کرتے رہتے ہیں، عام صدقات کی طرف دھیان نہیں دیتے، حالانکہ یہ زکوٰۃ آپ پر فرض تھی، اور آپ کے گندے مال، آپ کے مال سے گندگی کو دور کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس لیے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، ورنہ رمضان میں عام صدقات کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی سہولت اور بڑی آسانی ہو جاتی ہے رمضان جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے، اس لیے رمضان میں مسلمان عام طور پر زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو ہے ممبروں سے، محرابوں سے آپ کو زکوٰۃ سے متعلق مسائل رمضان میں اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی طرح کی اس میں غلطی نہ کر جائے، ورنہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ پر ایک سال ہو گیا آپ کے مال میں سے، اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ حاضرین، اب زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں سرسری طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ زکوٰۃ کی اہمیت آپ کو، ہم کو معلوم تو ہے، لیکن تذکیر ہو سکے، ایک نصیحت ہو سکے، ایک یاد دہانی ہو سکے، اسے ہر ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ حاضرین، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونے کے، زکوٰۃ کا ایک دوسرا معنی ہے بڑھانے کے، اور ایک تیسرا معنی ہے برکت کے۔ تین معنی زکوٰۃ کے بیان کیے جاتے ہیں، پاک کرنا، بڑھانا اور برکت کے تین معنی استعمال ہوتے ہیں زکوٰۃ کے۔ زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین نے ایک مخصوص مال میں سے، خاص مال میں سے، خاص لوگوں میں، خاص دنوں میں تقسیم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ، اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اسے اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک پلر ذکر کیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ 5 ارکانوں میں سے تیسرا رکن اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو قرار دیا ہے، تو گویا زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یہی سب سے بڑی اس کی اہمیت کے لیے، اس کی امپورٹنس کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی، زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین نے مالداروں پر فرض کی، تو زکوٰۃ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہی کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام پر باقی رہنے کے لیے مالدار پر یہ بات لازم ہے، ضروری ہے کہ اگر اس کے مال میں سے زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ حاضرین، اس کی اہمیت کے لیے اس کے جو ہے فائدے جو ہوں گے، اللہ رب العالمین زکوٰۃ دینے سے کیا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، اس کے بہت ساری احادیث اور آیتیں ہیں۔ 2-3 باتیں اس سلسلے میں میں آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دے رہے ہو تو دراصل اللہ رب العالمین کو تم لون دے رہے ہو، قرض دے رہے ہو۔ حالانکہ جو مال ہمارے پاس ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، لیکن جب ہم اللہ کے راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل میں تم قرض دے رہے ہو۔ قرض میں آدمی کیا سوچ کر دیتا ہے؟ سامنے والے کو یہ سوچ کر دیتا ہے کہ یہ چیز مجھے واپس پھر آ جائے گی، اسے یقین ہوتا ہے، اس یقین کے بعد ہی آدمی کسی کو لون دیتا ہے، کسی کو قرض دیتا ہے۔
یہ سوچ کر کہ یہ مجھے واپس لوٹا دے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو دراصل اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کو واپس لوٹانے کا وعدہ کر رہا ہے، ایسے ہی جیسے ہم کسی کو قرض دے کر یقین کرتے ہیں کہ یہ ہمیں واپس لوٹا دے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم زکوٰۃ دے کر اللہ کی راہ میں بہت بڑا کام کر رہے ہو، اور تم زکوٰۃ دے کر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی بہترین قرض دے رہے ہو، جس سے کئی گنا بڑھا کر اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہیں عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس وعدے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا بہتر اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے کہا کہ دوسرا فائدہ ہم تمہیں یہ دیں گے کہ اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کریں گے، اس سے بہتر بدلہ ہم قیامت کے دن تمہیں دیں گے۔ جتنا تم زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، صدقات کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر بہتر بدلہ ہم تمہیں کل قیامت کے دن دیں گے۔ اللہ نے کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم دنیا میں خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین کے پاس واپس تمہیں دیا جائے گا، دلایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے اس سے بہتر انداز میں ہم تمہیں دیں گے۔ تجدوه عند اللہ، اور اس سے بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ کے پاس تم اس کا بدلہ پاؤ گے۔ حاضرین، یہ دوسرا فائدہ، اس فائدے کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ ایک کھجور کو اللہ رب العالمین داہنے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں لیتا ہے اور اسے ایسے ہی پروان چڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی گھوڑوں کو پالنے والا ہو، اور اس کے گھوڑوں میں سے کسی گھوڑی نے اگر بچہ دے دیا، اس بچے کی جیسے تم کیئر کر کے اسے بڑا کرتے ہو، ایسے ہی اللہ رب العالمین تمہارے اس ایک کھجور کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اسے ایک بڑے پہاڑ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گویا اللہ کی راہ میں 1 روپیہ کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے یا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے ہمیں کئی گنا بڑھا کر دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اس سے بہتر بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اسی لیے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے یہی سوچ کر دینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس سے بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ حاضرین، 2 فائدے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، یا 2 بدلہ اللہ رب العالمین جو دے گا اس کا ذکر کیا۔ تیسرا اور آخری بدلہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ورنہ پھر جو ہے فضائل ذکر کرتے کرتے اہم مسائل آپ ہم سے چھوٹ سکتے ہیں۔ اس لیے حاضرین یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے میں نے جنت پکی کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو کرنے کے بعد میں ڈائریکٹ کمپلسری جنت میں داخل ہو جاؤں اور ہر حال میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جو ہے ڈائریکٹ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 کام بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام بتائے، کہا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اوپر جو نمازیں فرض اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان کو نمازوں کو ادا کرو۔ تیسرا کہا اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے مال میں زکوٰۃ فرض ہو رہی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور چوتھا کہا تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ حاضرین، جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے ذرا سامنے آ جائیں، بہت سارے اور طلبہ جو ہے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، سامنے ہو جائیں، کوئی جگہ خالی نہ چھوڑیں۔ اور ہمیشہ ہر جمعہ آپ یاد رکھیں سب سے پہلے پہلی صف کو مکمل کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ اشارے بھی کیے جاتے ہیں، آپ کو اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو لازماً آپ پہلی صف کو پہلے مکمل کریں، یہی جمعہ کے آداب ہیں، بار بار آپ سنتے ہیں۔ جو باہر ہیں وہ اندر آ سکتے ہیں، کچھ جگہ خالی ہو چکی۔ تو حاضرین، اللہ رب العالمین نے بے شمار فضائل ذکر کیے ہیں جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں جاننا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم عبادت قرار دیا ہے زکوٰۃ کو، تو یہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، کس مال میں فرض ہوتی ہے، یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری۔ حاضرین، زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے جو فرض کیا
4 چیزوں میں فرض کیا، اور 4 چیزوں میں فرض اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، اور یہ اللہ رب العالمین نے جو فرض کیا ہے کہا کہ ان 4 چیزوں میں جو زکوٰۃ ہم نے فرض کی ہے اس کو اللہ کی راہ میں دینا یقیناً ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور کب دینا چاہیے اس کو بھی آپ سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ 4 چیزیں بہت آسان ہیں، ہر ایک مسلمان کو یاد رہ سکتی ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ 4 چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ سب سے پہلے سونا چاندی میں زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا اگر کسی کے پاس، گولڈ اگر کسی کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی سلور 595 گرام اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ اسی طرح اگر کرنسی اس سونے کی قیمت کے برابر ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جن خواتین کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہے اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، آپ کے شوہر نہیں ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو استعمال ہونے والے زیورات ہیں اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے، چاہے وہ استعمال ہونے والے ہوں، چاہے آپ نے اسے اٹھا کر رکھا ہو، ہر حال میں سونے میں زکوٰۃ فرض ہے۔ بے شمار دلائل اس کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے اپنی بچی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کر رہی ہو؟ اس بچی کے ہاتھ میں جو کنگن ہے کیا تم اس کے بدلے میں زکوٰۃ ادا کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی میں نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو یہ جہنم کی آگ کا حصہ بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے، چاہے آپ زیورات استعمال کرتے ہوں نہ کرتے ہوں۔ لیکن ایک بات خواتین کے ذہن میں رہنی چاہیے اور ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ خالص سونے میں صرف فرض ہوتی ہے۔ 24 کیرٹ کے سونے میں ہی صرف زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو اسٹونز لگے ہیں، ہیرے جواہرات جو لگے ہیں، اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صرف خالص سونے میں زکوٰۃ فرض ہے۔ 22 کیرٹ میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں 24 کیرٹ کتنا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ کے پاس اگر 24 کیرٹ کا یہ سونا 85 گرام یا اس سے زیادہ ہے تبھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات جان لینا چاہیے کہ چاندی آج کل بہت سارے لوگ سیو کرنے کی نیت سے، یعنی اپنے پیسوں کو سیو کرنے کی اور بہتر سے بہتر بدلہ حاصل کرنے کے لیے چاندی خرید رہے ہیں، سلور خرید رہے ہیں کلو میں۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ اگر 590 پر 5 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح کرنسی، کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی کرنسی ہے جو 85 گرام سونے کے برابر ایکول بنا دیتی ہے یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پورے سونے میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 85 گرام سے اوپر جتنا سونا ہے صرف اس میں سے زکوٰۃ نکالنا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ 1 گرام سے لے کر آپ کے پاس جتنے بھی گرام ہیں، 100 گرام ہیں، 200 گرام ہیں، تمام میں زکوٰۃ فرض ہے، یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے۔ حاضرین، اسی طرح دوسری چیز جس میں زکوٰۃ فرض ہے، جانوروں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ جانوروں میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض رکھا۔ اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو وہاں سے اس کے پاس سے زکوٰۃ جو ہے اس کا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ کسی کے پاس اگر تجارت کے لیے، خرید و فروخت کرنے کے لیے بکری آ رہی ہے، کسی نے 40 سے زائد جو ہے بکریاں پال رکھی ہیں اور بکرے پال رکھے ہیں تو ہی زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے، اور اس پر 1 سال گزر جائے تو ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو وہاں سے اس کا نصاب شروع ہوتا ہے۔ کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو وہاں سے اس کا نصاب اسٹارٹ ہوتا ہے۔ کسی کے پاس اگر گائے یا بیل وغیرہ 30 ہیں، 30 ہیں یا اس سے زائد ہیں تو ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ جانوروں کی زکوٰۃ ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تیسری زکوٰۃ پیداوار میں ہے۔ پیداوار یعنی کھیتی جو کرتے ہیں لوگ، اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اور کھیتی کرنے کے سلسلے میں 2 باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ کھیتی جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کچی پیداوار، ٹماٹر وغیرہ سبزیاں جو ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ اللہ رب العالمین کہا کہ اس میں تمہارے لیے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ نے تمہاری زمین میں یہ چیز عطا کی ہے، اس کے بدلے میں تم غریبوں کو کچھ نہ کچھ تقسیم ضرور کرو، یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔
یعنی جو پیداوار ایسی ہے روزانہ استعمال کرنے والی جو چیزیں ہیں جس کو اسٹاک نہیں کیا جا سکتا، ایسے چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو دانوں کی شکل میں یعنی ہے کہ چاول، جوار، گیہوں وغیرہ ایسی چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس 650 پر 3 kg اگر کسی کی زمین سے پیداوار نکلتی ہے تو ایسے ہی شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ بارش سے اور جو ہے ندی سے آپ نے اس کو فائدہ اٹھا کر کے اس زمین کو سیراب کیا ہے تو پھر 10% زکوٰۃ دی جائے گی۔ جتنا آپ کے پاس غلہ نکلا ہے 650 پر 3 کلو سے زائد ہونا چاہیے۔ اگر 650 یا اس سے کم جو ہے آپ کے پاس غلہ نکل رہا ہے، اناج نکل رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس سے زائد اگر ہو اور وہ بارش سے ہی صرف جو ہے آپ بارش یا ندی وغیرہ سے آپ نے اس کو سیراب کر کے حاصل کیا ہے اس غلے کو تو پھر 10% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اگر آپ نے خود اس کے لیے انتظام کیا ہے پانی کا، بورویل کے ذریعے سے، کنویں کے ذریعے سے یا مزدوروں کے ذریعے سے پانی اسے سیراب کیے ہیں آپ نے اپنے پیسے لگا کر، تو پھر ایسے وقت میں 5% زکوٰۃ فرض۔ یہ تیسری چیز ہے جو زکوٰۃ فرض کر دی جاتی۔ چوتھی اور آخری چیز ہے مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے مسلمان غلطی کرتے ہیں، اس کو جان لینا چاہیے۔ مال تجارت جو بھی آپ تجارت کرتے ہیں، مال مثال کے طور پر کوئی دکان ہے، ہارڈ ویئر کا دکان ہے، کسی بھی چیز کا دکان ہے، اس میں مال آپ کے پاس سال ختم ہونے کے بعد آپ ایک وقت مقرر کر لیں، مثال کے طور پر رمضان، آپ دیکھ لیں کہ میرے دکان میں مال کتنا ہے، یا میرے دکان میں ایک اندازہ لگائیں کہ اس میں مال کتنا ہے اور جو ڈیڈ مال ہے وہ کتنے میں بک سکتا ہے، ان سب کا حساب کیا جائے گا، اس کو رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح جو مال یا جو پیسہ آپ نے مارکیٹ میں چھوڑا ہے وہ پیسہ آپ کو ریٹرن آنا ہے، ایسے چیز کو بھی ایڈ کر لیا جائے گا۔ اور اسی طرح اب اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بینک بیلنس ہے تو اس کو اس میں ایڈ کر لیا جائے گا، 3 چیزوں کو ایڈ کر لیا جائے گا۔ وہ ہماری تجارت آپ کی دکان میں کتنا ہے یہ دیکھ لیا جائے گا، آپ کے پاس آنے والا پیسہ کتنا ہے اس کو ایڈ کیا جائے گا، اسی طرح آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے 1 سال سے اس کو ایڈ کر لیا جائے گا۔ 3 چیز کو ایڈ کرنے کے بعد ایک چیز کو مائنس کیا جائے گا۔ مائنس کس چیز کو؟ کہ آپ جس کو واپس ریٹرن دینا ہے پیسہ، ایسے یعنی مارکیٹ میں آپ بھی کسی سے مال لے کر آتے ہیں، ان کو واپس روپیہ دینا ہے، پیسہ دینا ہے، تو ایسے چیز کو مائنس کر کے 3 چیزوں کو ایڈ کرنا، ایک چیز کو مائنس کرنا، اور اس کے بعد اس میں سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ حاضرین، اس کے علاوہ جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، چاہے کروڑوں کی گاڑیاں آپ استعمال کرتے ہوں، کروڑوں کے گھر آپ نے بنا رکھے ہوں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ رینٹ دینے کے لیے آپ نے بلڈنگیں بنا رکھی ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن جو رینٹ اس سے آتا ہے وہ استعمال ہونے کے بعد، مینٹیننس کے بعد اور آپ کے گھر میں استعمال ہونے کے بعد جو مال بچے گا اس پر اگر 1 سال گزر جانے کے بعد اگر وہ مال 85 گرام کے برابر اگر اتنا پیسہ ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ ان سب چیزوں میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس میں زکوٰۃ فرض ہے، اور ان پر پورا 1 سال مکمل گزرنا چاہیے، چاہے سامان تجارت ہو، چاہے جانور ہوں، چاہے سونا چاندی ہو، ان پر پورا 1 مکمل سال گزرنا چاہیے، اس کے بعد ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور صرف 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور یہ زکوٰۃ صرف 8 قسم کے لوگوں کو دی جا سکتی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا، انما الصدقات للفقراء، انہی 8 لوگوں میں زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ دوسروں کو اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو عام صدقہ شمار کیا جائے گا، زکوٰۃ شمار نہیں کی جائے گی۔ حاضرین، آخر میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ جو خواتین ہوں یا جو مرد حضرات ہوں اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس رکن کا انکار کرتا ہے، اسلام کے 5 پلرز آف اسلام میں سے ایک ہے، اس کا اگر انکار کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے، نہ دیں گے ہم، نہ ہی دیں گے اور نہ ہی دینے کے لیے دوسروں کو ابھاریں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کا رکن نہیں ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہے، وہ شخص اسلام سے خارج ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، بہت سارے چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑے، انہی میں سے ایک بڑا چیلنج جس کو فیس کرنا پڑا وہ مانعین زکوٰۃ ہیں۔ یعنی ایک جماعت ایسی تیار ہو گئی جنہوں نے کہا کہ آج سے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، تو اب زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو، اسلام اب مکمل طاقت میں ہے، اس لیے اب زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ کہا تو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہ لوگ اگر اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ دیتے ہوئے اگر رسی بھی دیتے تھے اس رسی کو بھی اگر یہ لوگ روک لیں تو اس کے بدلے میں بھی میں ان سے قتال کروں گا لڑوں گا یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے اس غلطی سے باز آ جائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا. اسی طرح اگر جو لوگ مانتے تو ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے یا کچھ چیزیں صدقہ کر دیتے ہیں کچھ روپیے صدقہ کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو تو یقیناً یہ ہمارے لیے چھٹی ہو سکتی ہے. ہرگز نہیں. اگر ہم نے صحیح طور پر حساب کر کے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا کل قیامت کے دن ضرور پکڑے جائیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا جہنم میں عذاب دیا جائے گا اور اللہ رب العالمین نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اللہ رب العالمین کہتا ہے جو لوگ سونا چاندی روپیے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کو اللہ کے عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. کیسے اللہ رب العالمین عذاب دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس سونے چاندی کو ایک پلیٹ کی شکل دے دیں گے ایک پلیٹ کی شکل دے دیں گے اس کو گرم کر کے اس کے بعد اس کے پیشانی کو اس کے پہلو کو اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا اور یہی معاملہ اس کے ساتھ جہنم میں چلتا رہے گا. اللہ رب العالمین نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سونے چاندی کو اللہ رب العالمین ایک سانپ کی شکل دے گا اور اس کے بعد مثل له فی عقالہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سانپ اسے ڈستا رہے گا اسے کاٹتا رہے گا کہے گا انا کنزک انا مالک. میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس سے تم حفاظت کر کے رکھا کرتے تھے میں وہ مال ہوں جس کی تم نگرانی کرتے تھے دنیا میں اور اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے یا غریبوں کو ان کا حق نہیں دیا کرتے تھے. یہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا. اس لیے جو لوگ بھی جن پر بھی زکوٰۃ فرض ہو رہی تو انہیں پوری طرح حساب کرنا چاہیے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق گزارنا. یہی اصل اسلام ہے یہی اصل ایمان ہے. اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل فرمائے. اللہ رب العالمین جہاں بھی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھی اسٹوڈنٹس امتحانات وغیرہ سے فارغ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کا دین کا سچا خادم بنائے. اللہ رب العالمین ان سے دین و دنیا کے بہتر سے بہتر کام اللہ رب العالمین لیتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. رمضان کے مہینے کی جو کچھ عبادتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے مزید محنت سے اپنی جنت کو اللہ رب العالمین سے پکی کرانے اور اپنی مغفرت کروانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں اور بالخصوص یہاں جو بھی بیٹھے ہوئے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا بھی عطا فرمائیں. جو بھی مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائیں. یہاں جو بھی حضرات و خواتین بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو بھی نیک و جائز خواہشات ہیں اللہ رب العالمین ان کے نیک و جائز خواہشات کو پوری فرمائیں. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم